السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے جس نے ہمیں توفیق عطا کری اور جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی۔ اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم یہاں جمع ہوتے اور ہم اس کی کتاب کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس طرح اس نے ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم کو عمل کی توفیق دے اور اس کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ رمضان پورا ہو اور ہم لوگ اس کی آخری آیت تک پہنچ سکیں۔ سورہ فرقان یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس میں قرآن پاک کی عظمت کی دلیل ہے اور اس کی حقانیت کی گواہیاں شہادتیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ لوگ تقسیم کرتے تھے اور آپ پر اعتراضات کرتے تھے اس کا بھی جواب ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ برکت والی ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن پاک نازل کیا تاکہ وہ لوگوں کو ڈرانے والا ہو جائے، للعالمین تمام جہان والوں کو ڈرانے والا ہو۔ یہ سورہ لفظ تبارک سے شروع ہو رہی ہے اور ایک اور سورہ تبارک سے شروع ہو رہی ہے، سورہ ملک۔ قرآن پاک میں 6 دفعہ یہ لفظ آیا ہے تبارک، اس میں سے ایک یہاں 3 دفعہ اس میں آیا ہے اور سورہ قلم میں اور سورہ ملک۔ برکت والی ہے وہ ہستی، جب ہم تبارک کہتے ہیں اور برکت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی جس میں صرف خیر ہی خیر ہو، ہر طرح کی خیر، برکت، بھلائی، رحمت، اس میں کسی طرح کی کوئی شر نہ، کسی طرح کی کوئی کمی، کوئی نقص نہ ہو، وہ برکت والا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہستی بہت مبارک، اور جو اس نے قرآن اپنی کتاب نازل فرمائی وہ قرآن مبارک ہے، اور اس نے جس چیز کو چاہا اپنے فضل سے مبارک کر دیا، جس طرح اس نے اس رمضان کو، شہر رمضان، اس کو مبارک کیا۔ تو برکت والی ہے وہ ہستی جس نے یہ قرآن پاک اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ اس کو فرقان اس لیے کہا ہے کہ اس سے حق اور باطل کا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس نے آ کر کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کہاں لوگ اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، کہاں شب کو ہاتھ میں وہ ساری چیزیں واضح کر دی اور صحیح اور غلط بالکل الگ الگ ہو گئی۔ تو اس حساب سے اس کو فرقان کہا جاتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب۔ یہ اس نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت سے
بندہ کہا ہے، وہ میرا بندہ جس پر میں نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ ساری دنیا والوں کو ڈرانے والا ہو اور اس کو عذاب سے تنبیہ کرنے والا ہو۔ برکت والی وہ ہستی جس کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، نہ اس کو اس کی ضرورت تھی، جس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے اور نہ اس کو کسی کی مدد چاہیے۔ وہی ہے جس نے ہر چیز بنائی، ہر چیز پیدا کی اور پھر ہر چیز کے لیے اس کے اندازے متعین کر دیے۔ فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کے اندازے متعین کر دیے ہیں کہ کیا چیز کب ہوگی، کتنی ہوگی۔ پانی آسمان سے برسے گا تو کتنا برسے گا اور پھر کہاں ٹھہرے گا، سبزہ نکلے گا تو کتنا نکلے گا، کسی جانور کی پیداوار ہوگی تو کتنی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اندازے اور پیمانے جو ہر چیز کی تخلیق کے ساتھ متعین ہیں۔ جیسے بکریاں ہوتی ہیں یا بھینس، گائے، اونٹ، یہ ایک دفعہ میں کتنے بچے دیتی ہیں؟ ایک ہی دیتی ہیں، دو دیتی ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں ان کو ذبح کیا جاتا ہے اور استعمال ہوتا ہے، جبکہ کتے بلی جو ہے یہ ایک دفعہ میں کتنے بچے دیتے ہیں؟ 6 تو نہیں دیتے ہیں، پھر ان کو کوئی کاٹنے مارنے کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اگر اس حساب سے یہ پھیلتے تو پوری دنیا میں کتنے کتے بلی پھیلے ہوئے، اس حساب سے ان کی پیداوار ہوتی ہے اور وہ کاٹے نہیں جاتے۔ اور یہ گائے جانور جس حساب سے ان کی پیداوار ہوتی ہے، ایک ایک کر کے اور اتنی حساب سے ذبح کیے جاتے، تو پھر کیا چیز زیادہ نظر آنا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے متعین اندازے دیکھیے کہ اتنی پیداوار ہونے کے باوجود بھی وہ کتے بلی پیروں میں نہیں آتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جس نے ہر چیز بنائی اور ہر چیز کے اندازے متعین کر دیے کہ کتنی بنانا ہے اور کتنی رکھنا ہے اور کتنی کب تک کے لیے اس کو رکھنا ہے۔ انہوں نے اس کو چھوڑ کر اس ہستی کو، اس مبارک ہستی کو جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، سارے اختیار ہے، اس کو چھوڑ کر انہوں نے کچھ معبود اختیار کر دیے۔ کتنا جاہل ہے یہ انسان، کتنا نادان، اور معبود بھی اس نے بنائے تو کیسے بنائے؟ جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے، کچھ بنا نہیں سکتے، ان معبودوں کو بنایا جاتا ہے، ان کو تراشا جاتا ہے، ان کو سنبھالا جاتا ہے، ایسے معبود بنا لیے۔ اس نے اپنے لیے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو خود ان کے لیے، خود وہ معبود خود اپنے لیے کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ ان کو کیسے نفع و نقصان میں پہنچائیں گے؟ یہ معبود تو خود اپنی موت اور زندگی کے مالک نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کہ کب دوبارہ اٹھنا ہے، یہ دوسروں کی موت اور زندگی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایک طرف اللہ کی بابرکت ذات اور اس کی ملکیت اور اس کی عظمت اور اس کی قدرت، اور دوسری طرف اس کو چھوڑ کر جو معبود بنائے ہیں ان کی بے بسی اور ان کی حقارت دیکھی۔ اور اس کے بعد پھر یہ کافر کہتے ہیں، اس قرآن پاک کو جب قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں جھوٹ گڑھ دیا ہے، اور اس جھوٹ کو گڑھنے میں کچھ لوگوں نے ان کی مدد بھی کی ہے۔ یقیناً یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اور جھوٹ گڑھ رہے ہیں۔ ان کے اس جھوٹ کی، اس بات کی کہ یہ قرآن پاک جھوٹا ہے یا قرآن پاک کے لیے کسی نے مدد کی ہے، اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اور یہ بڑا جھوٹ گڑھ کر گیا ہے۔ پھر ان کا دوسرا اعتراض بتایا گیا اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں اور ان کو جمع کر کے لکھ لیا گیا ہے، یا یہ ان کو صبح شام دکھائی جاتی ہے، یعنی جمع کر کے کہیں اکٹھا کر لیا ہے، لکھوا لیا ہے کہیں سے، اور پھر صبح شام پڑھ کر سنائی جاتی۔ یہ قرآن کے بارے میں ان کا اعتراض ہے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، کہہ دیجئے یہ قرآن پاک کو اس ہستی نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کے ہر راز سے واقف ہے، بے شک وہ بہت مہربان ہے اور معاف فرما دینے والی ہے، مغفرت فرمانے والی ہے۔ اب اگلا اعتراض، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا رسول، یہ کیسا رسول، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اکیلے ہمارے جیسا ایک آدمی ہے، یہ کیسا رسول؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہوا ہوتا تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تنبیہ کرتا، ڈراتا، بتاتا۔ اچھا یہ نہیں اگر فرشتہ نازل ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ اس کے پاس بہت زیادہ خزانے ہوتے، سونے چاندی کے ڈھیر ہوتے، لگتا ہے کہ یہ رسول ہے،
یا اس کے پاس کوئی بڑا باغ ہوتا جس میں سے یہ خود کھاتا پیتا. یہ ظالم کہتے ہیں ایک دوسرے سے کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ کیسا رسول ہے, سحر زدہ انسان ہے. اگر تم نے اس کی اتباع کی تو تم ایک سحر زدہ انسان کی اتباع کرو گے. جادو کے نام پر لوگوں کو ڈراتے ہیں, یہ جادو ہے, اگر تم نے ایسا کیا, ان کی بات مانی تو گویا جادوگروں کے پیچھے چل رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کی آپ غور کریے, یہ لوگ کس طرح کی مثال ہے آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں. اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ کو, اتنے دن آپ کے ساتھ رہے اور پھر خوب سمجھ رہے ہیں اس قرآن کی حقیقت کو, اس کے بعد ہی اس طرح کے اعتراضات کریں اور ایسی مثالیں بیان کریں. یہ گمراہ ہو چکے ہیں, اب ان کو سیدھا راستہ نہیں مل سکتا. یہ دیکھیے, تبارک الذی, برکت والی ہے وہ ہستی جو اگر چاہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. اگر آپ کے لیے سونے چاندی کے ڈھیروں سکے ہوں, باغات ہوں, ساتھ آس پاس فرشتے چلتے ہوں, کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کی ذات سے. برکت والی ہے وہ ہستی جو اگر چاہے تو تمہیں اس سب سے بہتر کچھ دے دے. ایسے باغات جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں وہ ابھی تمہارے لیے مقرر کر دے, یا تمہارے لیے بڑے بڑے محل بنوا دے. کچھ بھی مشکل نہیں ہے, سب ہو سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں کیونکہ یہ سب ہو جائے گا تو یہ لوگ مان لیں گے, نہیں مان لیں گے. انہوں نے آخرت کا انکار کر دیا ہے, قیامت کا انکار کرتے ہیں, اور قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا, اور قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے تو آگ, بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے. ہم نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. بہت تیز بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی, جیسے بہت بہت بڑی آگ اگر جلتی ہے تو اس میں سے آوازیں آتی ہیں, آگ جلنے کی, چیزوں کے جلنے کی آواز آتی ہے. اور وہ اتنے بڑا الاؤ جل رہا ہوگا کہ اس کی وجہ سے شور سنائی دے رہا ہوگا. جب وہ دور سے, بہت دور سے دیکھیں گے اس آگ کو تو ان کو غیظ و غضب کی چیخنے چلانے کی آوازیں اس میں سے آئیں گی, گویا وہ آگ غصے سے چلا رہی ہوگی. اس طرح کی آوازیں, زور زور سے سانس لینے کی, ہانپنے کی, چلانے کی, ایسی آوازیں اس میں سے نکل رہی ہوگی. یہ تو دور سے ایسی آوازیں سنائی دیں گی. اور جب اٹھا کے اس میں جھونکے جائیں گے, اس تنگ جگہ کے اندر جب جائیں گے وہ بندھے ہوئے, یعنی بہت بڑا بھی ہے دوزخ اور اندر تنگ جگہ بھی ہے اس میں. اور جب اس کی تنگ جگہ میں بندھے ہوئے, بیڑیوں اور رسیوں میں, زنجیروں میں بندھے ہوئے جب اس میں پھینکے جائیں گے, تب اس وقت وہ اپنی تباہی اور بربادی کو بلائیں گے, ہلاکت بلائیں گے, موت کو بلائیں گے, دعا کریں گے کہ ہم مر ہی جاتے, موت ہی آ جاتی. لیکن موت بھی نہیں آئے گی. کہا جائے گا آج ایک ہلاکت کو مت بلاؤ, آج بہت ساری ہلاکتوں کو بلا لو, بہت ساری موتوں کو بلا لو. کتنی ہی موتیں آ جائے تم نہیں مرو, تم ختم نہیں ہو سکتے. ان سے پوچھئے کیا یہ انجام بہتر ہے, اس آگ کا یہ انجام بہتر ہے, یا وہ ہمیشہ کے باغات جس کا نیک لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے, یہ ان کے لیے بہترین بدلہ اور بہترین ٹھکانہ ہوگا. اس میں وہاں وہ جو چاہیں گے پائیں گے, وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ تمہارے رب کے ذمہ وعدہ ہے, جس سے جو اللہ تعالیٰ کو وعدہ پورا کرنا ہی ہے. تجھ سے سوال کر سکتے اس وعدے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جنت چاہیے, آپ نے وعدہ کیا تھا. یہ وعدہ, یہ پکا وعدہ تمہارے رب کے ذمہ ہے کہ اگر مان لیا, نیک بن گئے تو جنتیں ہیں, جو چاہو گے وہ نعمت ملے گی اور ہمیشہ کے لیے رہے گی. اور اگر جھٹلا دیا تو یہ آگ ہے. اب تم فیصلہ کرو کیا بہتر ہے. پھر قیامت کا ایک منظر ہے, یاد کرو, اندازہ کرو اس دن کا, جب ان سبوں کو اکٹھا کیا جائے گا ایک میدان میں, اور پھر اللہ کو چھوڑ کر جو معبود بنائے تھے ان کو بھی وہاں جمع کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان معبودوں سے پوچھیں گے کہ تم نے میرے بندوں کو بہکایا تھا, تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا, یا میرے یہ بندے خود ہی گمراہ ہو گئے تھے. وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے, یا اللہ تیری ذات پاک ہے, ہم بھلا کیسے تجھے چھوڑ کر کسی کو ولی بناتے, یا ہم اپنے آپ ولی بننے کا دعویٰ کرتے. یہ ہمارے لیے تو گنجائش ہی نہیں تھی کہ ہم تجھے چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنا لیتے. لیکن ہوا یہ کہ تو نے ان کو, ان کے باپ دادا کو اتنی آسودگی عطا کی, اتنی عیش و عشرت عطا کی
اتنے خوشحالی کا سامان ادا کیا کہ یہ ساری یاد دہانی اور ساری نصیحتیں بھول گئے. یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے, ہلاکت میں پڑ گئے. تو آج تم جو کچھ کہہ رہے ہو, ان کو معبود بنا رہے ہو, ان پر بھروسہ کر رہے ہو, تمہاری ان سب باتوں کو وہ جھٹلا دیں گے, وہ معبود جھٹلا دیں گے ہر بات کو. اور پھر تم اس کے بعد نہ تمہارے پاس کوئی فدیہ دینے کے لیے کچھ ہوگا, نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا, نہ کوئی وہاں مدد کرنے والا ہوگا. تم میں سے جس نے بھی ظلم کیا ہوگا اس کو بہت بڑے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا. اب یہ ان کا قیامت کے دن یہ ایسا دیکھنا پڑے گا تم لوگوں کو, یہ بتا کے پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس سے پہلے جو انبیاء گزرے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ بتایا جا رہا ہے. ہم نے آپ سے پہلے جو بھی پیغمبر بھیجے تھے وہ سب ایسے ہی تھے, وہ سب کھانا کھاتے تھے, وہ سب بازاروں میں چلتے تھے. ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے, کیا تم صبر کرو گے؟ یہ لوگ انبیاء کے لیے آزمائش بنے ہوئے تھے, نیک لوگوں کے لیے آزمائش بنے ہوئے تھے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ نہیں, سب بازو کو لباس, ہم نے انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا. ہر آدمی اپنی جگہ غور کرے, اس کے لیے کوئی شخص اس کے لیے امتحان بنا ہوا ہوگا, کوئی ایک شخص نہیں ہو سکتا ہے, کئی ایک لوگ اس کے لیے امتحان بنے, اس کے امتحان کا صبر ہوتا ہے. کبھی بچوں کے ساتھ, کبھی شوہر کے ساتھ, کبھی سسرال والوں کے ساتھ, کبھی بھائیوں کے ساتھ, کبھی میکے میں, کبھی پڑوسیوں کے ساتھ. ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایسا مل جائے گا جو آپ کے صبر کا امتحان بن جائے, جو آپ کے لیے آزمائش بن جائے, اور جس کے لیے آپ آزمائش بن جائے. ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے لیے آپ آزمائش بن. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے. لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اتصبرون, صبر کر لو گے؟ صبر کر لو گے؟ اپنے آس پاس اپنی آزمائشیں دیکھو, پھر پوچھو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ اتصبرون, اور جواب دو کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں صبر کروں, میرے لیے جو امتحان ہوگا میں اس پہ صبر کروں انشاءاللہ. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا, تم صبر کرو گے؟ اگر صبر کرو گی تو تم یہ یاد رکھنا کہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے, تمہارا صبر ضائع نہیں ہوگا. اس امتحان میں اگر کامیاب ہوگی تو اس کا ثواب تمہارے لیے ہوگا. کبھی کبھی بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے, لیکن صبر نہیں کرنے کی وجہ سے وہ بات بہت بڑی ہو جاتی ہے. کبھی کسی کی کوئی عادت ہوتی ہے, ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں کی کسی کی عادت ایسی ہوتی ہے, کبھی سمجھنے کی اس کی عادت ہے کوئی بات, یہ سمجھنے کی اس کا یہ اسلوب بھی ہے کوئی بات. اس طرح اگر ہم صبر کرتے جائیں تو ہمارے مسائل بہت آسان ہو جائے. لیکن ہر ایک کے بارے میں یہ چاہیں کہ نہیں وہ ہمارے حساب سے رہے, اور ہم بالکل جیسا ہم چاہتے ہیں اس طرح سے ہر کام ہو, اس طرح سے ہر کام ہو. اگر صبر کرتے رہے تو روزمرہ کی زندگی ہر جگہ آسان ہو جائے. اس سے پہلے جب بھی کوئی پیغمبر بھیجا گیا تو وہ لوگ بھی کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے, اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے. کیا تم صبر کرو گے؟ اور جان لو, یاد رکھو تمہارا رب دیکھ رہا ہے. اور یہ لوگ جو آخرت کی امید نہیں رکھتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے, یا ہم نے اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھا. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ فرشتے اترتے ہم دیکھتے کہ فرشتے اتر رہے ہیں تو ہم کو یقین آ جاتا, یا اللہ تعالیٰ خود آ کے ہم کو بتا دے. یہ تو غیب پر ایمان لانے کا مسئلہ ہے. اگر غیب کا پردہ ہٹ گیا فرشتے اور خدا تمہیں نظر آنے کے لیے, تو پھر ایمان لانے کا وقت رہے گا, یہ تو فیصلے کا وقت ہو جائے گا. انہوں نے بہت تکبر کیا ہے, بہت سرکشی کی ہے, یہ اپنی حدود سے آگے گزر چکے ہیں. ان کو فرشتے چاہیے, جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن مجرمین کے لیے, گناہگاروں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی. اس دن وہ کہیں گے کہ ہائے ہمیں بچاؤ, ہم کہاں چلے جائیں, کیسے اس عذاب کو روکا جائے, اور پھر روکنے کا کوئی سوال نہیں کرتا. وہ تو فیصلے کا دن ہوگا. اس دن پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال دیکھیں, اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا وہ سب اڑتی ہوئی ریت کے مانند ملے گا, عوام منصورہ, بکھری ہوئی ریت, بالکل بے قیمت چیز. ان کے عمل کی کوئی قیمت نہیں. کیوں نہیں ہوگی ان کا عمل تو بہت کیوں ہوگا. ان لوگوں کا بھی یہ وہ تھا نا, ماننا تھا کہ ایک عمل ہے اس کا اچھا بدلہ ملتا ہے. عمل پر ایمان نہیں تھا. ابھی بھی ہمارے ساتھ
بہت سارے ایسے لوگ رہتے ہیں جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا، لیکن نیک اعمال پہ یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم نیکی کریں گے تو ہم کو زندگی میں اس کا اچھا بدلہ دیکھنے کو ملے گا، یا مر کے بھی کتا بھی نہیں بنیں گے، کچھ اچھا بنیں گے دوبارہ۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہاں اگر ہم نے نیکی کی تو دنیا میں ہمارے پاس مصیبتیں ٹلیں گی، ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، یہ ایمان عقیدہ ان لوگوں کا بھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر آئے تھے، زمینونی کہہ رہے تھے، حضرت خدیجہ سے بہت گھبرائے ہوئے تھے، تو حضرت خدیجہ نے ان کو کیا تسلی دی، کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا ہوتے ہیں، آپ تو پریشان لوگوں کی پریشانی دور کرتے ہیں، مطلب یہ سارے نیکی کے کام آپ کر رہے ہیں، تو یہ نیکی آپ کے کام ہے کہ آپ کہیں آپ کے اوپر کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ تو نیک کام تو ان لوگوں نے بھی کیے اور بہت کیے ہوں گے، لیکن وہ کام جب اس میں ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، وہ آخرت کے ثواب کے لیے نہیں ہے، تو پھر وہ عمل بیکار ہے، جتنے بھی عمل ہوں گے۔ تو وہی یہاں اشارہ ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، پھر انہوں نے جو بھی کوئی عمل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس کو اڑتی بھی ریت بنا دیں گے، بجلی بھی ریت بنا دیں گے، مطلب بالکل بے قیمت چیز ہوگی۔ اور جنت والے لوگ، جنت والوں کا تو اس دن بہترین ٹھکانہ ہوگا اور بہت اچھا ان کا رہنے کا انتظام۔ جب قیامت آئے گی اس دن آسمان پھٹ پڑے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور اس میں سے فرشتے رہے در پہ لگاتار فرشتے اتر رہے ہوں گے۔ اس دن حقیقی بادشاہت پوری اللہ کی ہی ہوگی، اور یہاں اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن آیا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ بندوں کے درمیان آج اس کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ اور جب انصاف کی بات آئے گی تو وہ دن کافروں کے لیے بہت مشکل دن ہوگا، بہت سخت دن ہوگا۔ اس دن یہ ظالم اپنا ہاتھ کاٹیں گے، اس سے افسوس سے رنج سے اپنا ہاتھ کاٹیں گے، کہیں گے کاش میں نے بھی رسول کے ساتھ وہ راستہ اختیار کر لیا ہوتا، جس راستے کی رسول ہدایت دے رہے تھے میں نے بھی وہ راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ اور جو اس کے برے دوست ہوں گے اس پر افسوس کرے گا، کہے گا کاش میں نے فلاں اور فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ قرآن آنے کے بعد، نصیحت آنے کے بعد بھی اس شخص نے مجھ کو گمراہ کر دیا تھا۔ اور شیطان تو ہے ہی بے وفا، وہ تو ہے ہی انسان کو دھوکہ دینے والا اور اس کا ساتھ چھوڑ دینے والا، تو شیطان تو ساتھ چھوڑ ہی دے گا، یعنی اس کو بے یار و مددگار چھوڑے۔ اور رسول پر یاد کرے تو وہ انسان جس نے رسول کی بات نہیں مانی ہوگی، قرآن کو نظر انداز کیا ہوگا اور برے ساتھیوں کو اختیار کیا ہوگا، تو وہ خود پہلے اپنے اوپر افسوس کرے گا، کہے گا کہ کاش میں نے یہ نہیں کیا ہوتا، میں نے برے ساتھیوں کی صحبت اختیار نہیں کی ہوتی، میں نے قرآن پاک سے نصیحت حاصل کی ہوتی۔ اس کے بعد پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ گواہی دیں گے، کہیں گے کہ شکوہ پیش کریں گے، کہیں گے اے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا تھا، اس سے لاپرواہی برتی، اس کو نظر انداز کیا، پڑھنا چھوڑ دیا تھا، سمجھنا چھوڑ دیا تھا، عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، دعوت و تبلیغ کرنا چھوڑ دیا تھا، میرے قوم نے میرے چھوڑ دیا تھا۔ اس طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ دشمن مقرر کیے ہیں، مجرموں میں سے ان کے مجرمین لوگوں میں سے ہر نبی کے کچھ دشمن ہوتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ دشمن بہت بڑے بڑے، کچھ تو عام مخالفت کرنے والے لوگ تھے، کچھ خاموش لوگ تھے جو نہ مان رہے تھے نہ مخالفت کرتے، لیکن کچھ بہت بڑے دشمن تھے جن کا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب تھے۔ تو ہم نے ہر نبی کے لیے کچھ مجرموں کو دشمن بنا دیا، اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت دینے کے لیے بھی، رہنمائی کرنے کے لیے بھی، اور تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ یہ دشمن تو ہوتے ہیں لیکن یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب کافروں کے اس قرآن پاک کے تعلق سے ایک اعتراض اور تھا، اس کو پیش کیا جا رہا ہے، وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا روزانہ ایک آیت، روزانہ دو آیت، روز تھوڑا تھوڑا قرآن، ایسے کی مانا ہے؟ ایک دفعہ میں پورا آ جاتا، پوری کتاب بنا کے دے دی جاتی، ہمارے ہاتھوں میں ہوتی، وہ کتاب ہم پڑھتے۔ وقال الذین کفروا، آیت نمبر 32۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ پورا قرآن ان کے اوپر ایک دفعہ میں کیوں نہیں نازل ہوتا؟ کہہ دیجیے کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بات ہے، تاکہ اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے تاکہ وہ آپ کے
اس سے آپ کا دل جم جائے، آپ کے دل میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ٹھہرایا جا سکے، ثابت کیا جا سکے، بیٹھایا جا سکے، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. جیسے ابھی کل سورہ نور میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، پہلے یہ سزا آئی تھی کہ تہمت لگانے والوں کی کیا سزا ہے. اس کے بعد پھر جب ضرورت پڑی اس بات کی کہ اگر میاں بیوی کے درمیان ہوگا معاملہ تو کیا ہونا چاہیے، تو یہ نہیں ہوگا، پھر اس کا الگ سے احکام آئے اس صورت میں کیا ہوگا. اسی طرح سے جیسے حضرت عائشہ کی برات نازل ہونا، 1 مہینے تک کا خوب امتحان ہوا سب. اس کے بعد پھر وہ آیتیں نازل ہوئی جس میں ان کی برات بھی تھی اور لوگوں کے لیے تنبیہ بھی تھی اور آئندہ کے لیے. تو جب جب کوئی موقع ہوتا ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیتیں نازل کرتے تھے. جبکہ یہ قرآن پاک پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا یہ کلام لوح محفوظ میں ایک دفعہ نازل ہو چکا، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا کب کس آیت کی ضرورت ہوتی ہے اور کب کس کی مناسبت ہوتی ہے، اس حساب سے اللہ تعالیٰ تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، ایک چیز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے اور محفوظ کرنے میں آسانی ہو، اور پھر ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے میں آسانی ہو، اور پھر یہ کہ جب بھی کوئی بات آتی اسی وقت اس کا جواب آ جاتا اور بہترین تعلیم دیا جاتا. بھلا یا تو نے کبھی مت آیت نمبر 33. اور جب بھی یہ کوئی بات لے کر آتے ہیں، کوئی اعتراض لے کر آتے ہیں، کوئی سوال لے کر آتے ہیں، فوراً اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور بہترین طریقے سے اس کی تفسیر ہو جاتی ہے. یہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے، یہ لوگ جو قیامت کے دن منہ کے بل اٹھائے جائیں اور اپنے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے جائیں، بدترین ٹھکانہ ہوگا اور بہت ہی بدترین تھا. ابھی یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں اور ہماری بہترین مجلسیں اور بہت اچھی بیٹھکیں ہیں اور بہت اچھے لوگ اور بہت اچھا ساتھ ہے. قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا. پہلے تو ساری عزت ختم ہوگی جب منہ کے بل اٹھائے جائیں گے اور منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے. اس کے بعد جو ان کے مجلسوں اور ان کی اپنی بیٹھکوں پہ فخر ہے ان کو پتہ چلے گا کتنا بدترین وہاں ٹھکانہ ہوگا اور یہ کتنا بدترین انہوں نے راستہ اختیار کیا. اب پچھلے قوموں کی تاریخ سے نصیحت پیش کی جائے گی. اور ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنایا، اور ہم نے ان دونوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. تو وہ دونوں گئے وہاں پر، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی، نشانیاں دیکھی انہیں مانگی، بہت ہٹ دھرمی کی یہاں تک کہ فدمرناہم تدبیرا، اسی ایک آیت میں ان کا انجام پوری تاریخ ان کی سمیٹ دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بری طرح برباد کر ہلاک کر کے مٹا دیا، ان کا نام و نشان کر. اگلی قوم نوح تو پہلے تھی نا، یہ تو قوم موسیٰ پہلے بعد میں آئی، لیکن چونکہ ان لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ قریب تھی اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے آیا. اس کے بعد پھر ابتدا سے شروع کیا گیا. نوح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے جب اپنے رسول کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا گیا اور ان کو دوسروں کے لیے نشانی بنا دیا گیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر دیا. یہاں رسول کا لفظ ہے نا، نوح علیہ السلام کی قوم نے سارے رسولوں کو نہیں جھٹلایا تھا، ایک رسول، لیکن یہاں رسولوں کا نام لکھا ہوا اس لیے کہ تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی تھی، تمام رسولوں کا پیغام ایک ہی تھا، تمام رسولوں کا مقصد ایک ہی تھا. اگر کوئی ایک رسول کو جھٹلاتا ہے گویا وہ تمام رسول. نوح علیہ السلام کے قوم کا تک تو بہت سارے رسول اس وقت تک آئے بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قوم نوح انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دوسروں کے لیے نشانی بنا دیا اور ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب. پھر قوم عاد، قوم ثمود اور یہ کنویں والے اور ان کے درمیان بہت ساری قومیں گزری. ہم نے ان سب کے سامنے مثالیں بیان کری، ان سب کے سامنے نصیحتیں بیان کی، دلیلیں بیان کی، بہت ساری چیزیں ان کے پاس بھیج دی، کچھ بھی نہیں قبول. پھر وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہم نے ان سب کو مٹا دیا، برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، ان کے نام و نشان
یہ لوگ وہاں سے بھی تو گزرے ہیں، اس بستی کے پاس سے بھی تو ان کا گزر ہوتا رہتا ہے جس پر بدترین بارش ہوئی۔ نہیں دیکھا انہوں نے اس بستی کو؟ دیکھا ہے، لیکن پھر بھی ان کو دوبارہ زندہ ہونے پر یقین سمجھتے جو مر گیا دوبارہ نہیں ہوتا۔ اے رسول جب یہ تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ انسان جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بہت حقارت سے کہتے ہیں، ان کو لگتا نہیں کہ یہ رسول ہو سکتا، نہیں مانتے ان کو۔ وہی سوچتے ہیں کہ رسول ان کے پیمانے کے حساب سے آنا چاہیے، اس کو وہ بڑا آدمی سمجھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ رسول۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی جگہ جمے نہیں رہتے تو یہ ہمارے معبودوں سے ہم کو ہٹا چکا ہوتا۔ ابھی ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر اپنے معبودوں سے ہٹ جائے گے تو گمراہ ہوں گے، قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا کون اصلاً گمراہ۔ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے یہ ہے جو ہم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنے معبودوں پر جمے نہ رہتے یہ ہمیں ہٹا دیتا، جلدی ہی ان کو پتہ چل جائے گا، جب وہ عذاب دیکھیں گے تب ان کو پتہ چلے گا کہ اصل راستے سے ہٹا ہوا کون تھا اور گمراہی میں کون۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنے خواہشات کو بنا، اپنی مرضی سے وہ معبود متعین کرتا ہے اور اپنی مرضی سے یہ متعین کرتا ہے کہ اس کو کس کی اتباع کرنا ہے اور کس کے پیچھے چلنا ہے اور کس کا حکم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا خالق و مالک و مدبر ہے، جو اس کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، وہ یہ سمجھے کہ نہیں وہی معبود ہے، نہیں، وہ اپنی دل سے بتائے اور ہمارا معبود۔ اور کرو اس شخص کی حیثیت جو اپنا معبود اپنے خواہشات سے بنائے ہوا ہے۔ کیا تم اس کو سمجھا سکتے ہو؟ کیا تم اس پر داروغہ بن سکتے ہو؟ کیا تم اس کی ذمہ داری لے؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ تو چوپائے ہیں، بلکہ چوپاؤں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، لیکن چوپائے بھی جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ کر دے، وہ نہ سمجھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں۔ لیکن جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو سننے کے لیے بلایا ہے، کچھ بھی کہہ کے آپ اس کو بلائیے، بھینس کہہ کے، گدھا کہہ کے، گائے کہہ کے، وہ اتنا سمجھے گا کہ بلایا جا رہا ہے، آ جائے گا۔ یہ نہیں سمجھے گا کہ مجھے کیا کہا، لیکن یہ سمجھے گا کہ بلایا جا رہا ہے، وہ آ جائے گا نا۔ تو اتنا وہ سمجھتے ہیں وہ چوپائی، یہ تو ان چوپاؤں سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ تم نے دیکھا اپنے رب کی قدرت کو، کس طرح سے اس نے سائے کو پھیلا دیا۔ اگر چاہتا تو سایہ ایک جگہ رہتا، ٹھہرا رہتا، نہ سورج حرکت کرتا نہ سایہ حرکت کرتا، لیکن کس طرح سے تمہارا سایہ اتنے لمبے سے شروع ہوتا ہے، پھر ادھر اتنا لمبا 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 ہوتے ہوتے پھر رات ہو جاتی۔ تم نے دیکھا کیسے تمہارا رب سائے کو پھیلاتا ہے، اگر چاہتا تو ایک جگہ ٹھہرا دیتا۔ اور پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنما بنا دیا، سورج کے آنے اور جانے سے اور اٹھنے اور نکلنے سے یہ سائے کا پتہ چلتا ہے، جسے تم وقت کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ سورج کو ہم نے اس پر دلیل بنایا اور پھر دھیرے 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 ہم نے اس کو سمیٹ دیا، اپنے پاس سمیٹ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا، سکون سے سو جاؤ۔ رات کو اور نیند کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ، اور دن کو دوبارہ اٹھنے کی جگہ بنا، یعنی رات آتی ہے ہر چیز پہ پردہ پڑ جاتا ہے، نیند آتی ہے ہر تھکان اور دکھ دور ہو جاتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے ایسے ہی نکلو گے، اپنی خبروں میں سے ایسے ہی نکلتا۔ وہی ہے جو اپنے بارش سے پہلے، اپنی رحمت سے پہلے، بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بشارت لے کر آتی ہے، بارش کے خوشخبری لے کر، اور پھر ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ پہلے ہوائیں چلتی ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں بارش ہوگی، اس کے بعد پھر صاف پاک پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہم اس سے مردہ زمین کو زندہ کریں اور اس سے ہم بہت ساری اپنی مخلوقات کو سیراب کر دیں، چاہے وہ چوپائے ہوں یا بہت ساری انسان، یہ ساری مخلوقات اس سے سیراب ہوں۔ یہ نشانیاں ہم تمہارے درمیان گھما پھرا کر کیوں پیش بیان کر رہے ہیں؟ آسمان کی بات، بادل کی بات، سائے کی بات، سورج کی بات، یہ ساری چیزیں تمہارے پاس بار بار کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟
تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لیکن پھر بھی زیادہ تر لوگ ناشکر۔ انسان اسی ماحول میں، انہی نعمتوں میں، انہی آس پاس میں پیدا ہوتا ہے، جو آنکھ کھولتا ہے دھیرے دھیرے بڑا ہو جاتا ہے، وہ اس کو محسوس نہیں کرتا، وہ محسوس نہیں کرتا کہ یہ رات اور دن اور یہ آنا اور جانا اور یہ سونا اور صبح کو اٹھنا اور یہ بارش کا ہونا، اس سے پہلے ہواؤں کا آنا اور سبزہ اگنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو اس کا اندازہ ہے۔ اسی کو اس کا عادی ہوتا ہے، اسی میں پیدا ہوتا ہے، اسی میں پلتا بڑھتا ہے، اس کے بعد روز کی معمول کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان نعمتوں کی طرف باری باری توجہ دلاتے ہیں کہ تم ان چیزوں کو محسوس کرو۔ یہ سب ہر چیز اس میں سے اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، اس کی حکمت کی نشانی ہے، اس کی تدبیر کی نشانی ہے، اور یہ کہ پھر یہ چیز بیکار نہیں پیدا ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ تو ہم یہ چیزیں بار بار جو تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں وہ اس لیے کہ نصیحت حاصل کرو گے، لیکن پھر بھی زیادہ تر لوگ ناشکر ہیں، وہ ان چیزوں پر غور بھی نہیں کرتے اور اس سے پوچھنا۔ اگر ہم چاہیں تو ہر بستی میں ایک نبی اٹھا دیتے ہیں، ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے ہیں کہ تم کافروں کی بات نہ مانو اور ان کے ساتھ اچھی طرح جنگ کرو، یعنی پوری محنت اور کوشش اور طاقت سے ان کے مقابلے پر جمے رہو، ان کی بات مت مانو۔ وہی ہے، اب اپنے اللہ تعالیٰ کی اور قدرت ہے، وہی ہے جس نے دونوں سمندروں کو ملا دیا۔ یہ سمندر بہت میٹھا ہے اور یہ سمندر بہت نمکین اور کھارا ہے۔ ایک شیریں اور میٹھا سمندر اور ایک نمکین اور کھارا سمندر، اور دونوں کے درمیان پھر اللہ تعالیٰ نے پردہ حائل کر دیا اور دونوں کو روک دیا ہے۔ اس کا پانی اس میں نہیں جاتا، اس کا اس میں جاتا، یہ اس میں نہیں ملتا، اس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وہی ہے جس نے پانی سے انسان بنایا اور پھر اس کے رشتے اور خاندان اور سسرال بنائے، یعنی وہ رشتے جو اس کے خون کے ہوتے ہیں اور وہ رشتے جو اس کے سسرال کی وجہ سے۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے اور اس کی قدرت کا مظہر ہے، اس کے اپنے رشتے دار اور اس کے سسرالی رشتے دار، جس کی وجہ سے آدمی کا تعلق کہاں سے کہاں تک بڑھتا چلا جاتا ہے اور کہاں سے کہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے سے واقف ہونا اور ایک دوسرے سے واقف ہونا، اس طرح سے تعلقات اور تعارف بڑھتے جاتے ہیں لوگ، اور تمہارا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی رحمت، اور اس کے بعد یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی جو کوئی نفع اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تمہارا یہ، بلکہ یہ کافر جو ہے یہ تمہارے رب کا مخالف ہوا ہوا۔ ہم نے تم کو جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا اور دوزخ سے ڈرانے کے لیے بھیجا، اور ان سے کہہ دیجیے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا ہوں، میری کوئی خواہش یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے رب کا راستہ اختیار کر دے، بس یہ میرا معاوضہ ہوگا، مجھے اسی کی خوشی ہوگی کہ تم میری بات مان لو اور اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرو۔ اور آپ بھروسہ کریے، توکل کریے، مکمل اعتماد کریے اس ہستی کے اوپر جو ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اور ظاہر سی بات ہے، کسی کو بھروسہ کرنا ہے تو اسی پہ بھروسہ کرے جو ہمیشہ زندہ رہنا۔ کسی ایسے انسان پر بھروسہ کیا جو کام کے ٹائم، ہمارے ضرورت کے وقت اس کو نیند آ گئی، اسے سستی آ گئی، اسے بیزاری آ گئی، اسے بیماری آ گئی، ایسے انسان پر کیا بھروسہ کیا جائے؟ ہم پریشان ہیں اپنے کام کے لیے، ہمارے کام کا وقت ہو رہا ہے، ہم امیدیں لگائے ہوئے، ہم آس لگائے ہوئے، یہاں اس کو نیند آ رہی ہے، سو گیا ہے، بھول گیا ہے، بیمار ہو گیا، نہیں جا سکا۔ نہیں، اگر کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں، کسی مصیبت میں آپ کو سہارا لینا ہے، بھروسہ کرنا ہے، تو اس ہستی پر بھروسہ کریے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، جسے نیند نہیں آتی، جو بھولتا نہیں ہے، جو بھٹکتا نہیں ہے، جو لاپرواہی نہیں کرتا ہے، جو اپنے بندوں سے غافل نہیں ہوتا ہے، جو ان کے حال سے جاہل نہیں ہوتا ہے، ان کے اوپر بھروسہ کریں۔ تم بھروسہ کرو اس ہستی پر جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، جسے کبھی موت نہیں آنے والی ہے، اور تم اس کی تسبیح بیان کرو، اس کی تعریف بیان کرو۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کا حساب رکھنے کے لیے کافی ہے، وہ خوب باخبر ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے۔ وہ ہستی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور جو کچھ آسمان اور زمین ہے، آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ سب کچھ صرف 6 دن میں بنایا۔ اور 6 دن میں کیوں بنایا اللہ تعالیٰ؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی دن بن جاتا، کہتا کہ کن فیکن، ہو جا تو ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے وقت میں اس کو اس اطمینان سے بنایا کہ
اللہ تعالیٰ اسی اطمینان سے تم لوگوں کو بھی مہلت دینے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے آج ہو جائے ہو جائے، آج عذاب آ جائے آج فیصلہ ہو جائے، لیکن نہیں. اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر میں، اس کی تخلیق میں جلد بازی نہیں ہے. وہ بہت بردبار ہے. اس نے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، ایک فیصلے کا دن مقرر. زمین و آسمان اس کے درمیان جو کچھ اس کو بنانے کے لیے اس نے 6 دن مقرر کیے، 6 دن میں بنا. تم سے حساب لینے اور قیامت کے دن کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے. جب قیامت آئے جو اس کا حکم ہوگا قیامت آئے. 6 دنوں میں اس نے یہ ساری چیزیں بنائی اور پھر وہ عرش پر آئے. وہ رحمان ہے، اس سے پوچھو، اس سے زیادہ باخبر کوئی ہے؟ تم اس سے سوال کرو، اس سے دعا مانگو. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس ہستی کے لیے جو بہت مہربان ہے، جو رحمان ہے، اس کے سامنے سجدہ کرو تم لوگ، تو یہ بہت حیرت سے پوچھتے ہیں کہ رحمان کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اس نام پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اس کی صفت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جس کو بھی تم حکم دے دو ہم اس کو سجدہ کر دیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ رحمان کون ہے ہم کیا جانے؟ تم کس کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ ہم کس کے سامنے سجدہ کریں؟ اور ان کی نفرت ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر یہ نہ بھی مانے اللہ تعالیٰ تو کیا اللہ تعالیٰ کی ہستی میں کوئی کمی آتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم کس کو مانیں، کس کو سجدہ کریں، ان کی نفرت بڑھتی جا رہی ہے. اس میں برکت والی ہے وہ ذات، تبارک الذی جعل. اس سے پہلے بھی تبارک پر نشان لگایا نا آپ لوگوں نے، کہاں تبارک آئے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. برکت والی ہے وہ ہستی، بہت برکت والی ہے وہ ہستی جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں اس نے دہکتا ہوا روشن ستارہ اور روشن چاند بنایا. اس میں سورج رکھا جس کی گرم اور تیز روشنی ہے، اور ایک ٹھنڈی اور نرم روشنی والا چاند بنایا. اور وہی ہے جس نے رات و دن بنائے جو باری باری آتے جاتے رہتے ہیں. اس میں نصیحت ہے کس کے لیے؟ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، جو شکر گزار بننا چاہے، اس کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نصیحت ہے. لیکن جو اس پر غور نہ کرے تو یہ پوچھے گا کہ رحمان کون ہے اور کس کے لیے سجدہ کرنا ہے. وہ اور نفرت کرتا جاتا ہے اور دور ہوتا جاتا ہے. لیکن جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، جو شکر گزار ہونے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں بھی شکر کرتے ہیں. جب رات ہوتی ہے اور بستر پہ تکیے پہ سر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے یہ رات بنائی، جو ہم دن بھر کی تھکن کے بعد ہم آرام کر سکتے. پھر آرام کرتے ہیں، پھر وہ رات میں اٹھتے ہیں اور جب وہ تہجد پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. کسی نے یہ سکون کا وقت رکھا ہے کہ ہم اس سکون کے وقت اپنے رب سے مناجات کر سکتے ہیں. اس وقت کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی دوڑ بھاگ نہیں، کوئی خلل ڈالنے والا نہیں ہے. اس رات کے سناٹے میں ہم اپنے رب سے قریب ہو سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں. جب صبح اٹھتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم کو سلایا تھا صحیح سلامت ہم اپنے بستر سے اٹھ گئے اور ہم پھر چلنے پھرنے کے لائق ہو، ساری تھکن دور ہو گئی اور ہم پھر اس زندگی میں واپس آئے. تو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کی نعمتوں پر غور کرتے ہیں، وہ تو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں ہر چیز سے. اور صبح اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ جس طرح تو نے موت دی ہے، ہم کو موت کے بعد اٹھایا ہے، اسی طرح سے واپس تیرے پاس پلٹ کر جانا ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی کی طرف سو کر پلٹ دوبارہ زندہ ہوگا اسی کے پاس جانا. اب یہاں پہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو شکر گزار ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی صفات بتائے. یہ لوگ نہیں پہچانتے کہ رحمان کون ہے. رحمان کے بندے پہچانتے ہیں کہ رحمان کون ہے، اور رحمان کے بندے کون ہیں اس کی آگے تعریف آ رہی ہے. وَعِبَادُ الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چال چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے ہیں، اترا کر نہیں چلتے ہیں، جو زمین پہ نرم چال چلتے ہیں. اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان سے جہالت پر نہیں اترتے ہیں. بد زبانی کری، گالم گلوچ کری، بلا وجہ چھیڑ خانی کری، بلا وجہ کی لڑائی
اس بات ان کو لڑنے کا موقع دینا یا ان کو غصہ دلانا کہ کسی وجہ سے مجھ سے لڑیں. جب جاہل اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ ان سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں، نہ ان کی جہالت میں پڑتے ہیں، نہ ان کی جہالت کا جواب دیتے ہیں. ان کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہوئے، بھلی بات کہتے ہوئے ان سے آگے بڑھ جاتے. جب جاہل ان کو مخاطب کرتے ہیں تو ان کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ لوگ جن کی راتیں گزرتی ہیں کس حال میں؟ سجدہ اور قیام میں. وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور اس کے سامنے حضور کھڑے ہو کر اپنی راتیں گزارتے اور اس راتوں میں جگ کر اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، بے شک اس کا عذاب تو بہت سخت ہے. تو وہ لوگ جو عبادت گزار ہوتے ہیں اور پھر اپنی عبادتوں پر خبر نہیں کرتے اور مطمئن نہیں ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آج تہجد پڑھنے قبول ہو گئی ہو کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہوں گے اور ہم تو اتنے نیک ہیں، ساری دنیا سو رہی تھی اور ہم تو تہجد پڑھ رہے تھے. نہیں، وہ تہجد پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی ان کو دل ڈرے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ دوزخ کا عذاب تو بہت سخت ہوگا، تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا دے. بے شک وہ بدترین ٹھکانہ اور بدترین جگہ ہوتی تو ہمیں اس جگہ سے بچا دے. یہ رات میں ان کا حال ہوتا ہے. اور دن میں جب خرچ کرنے چلتے ہیں تو پھر وہ فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، وہ کنجوسی نہیں کرتے ہیں، کسی چیز کو حد سے آگے بڑھ کر نہیں خرچ کرتے ہیں اور نہ کسی چیز میں حق تلفی کرتے ہیں، کسی کی بھی حق تلفی نہیں کرتے، بلکہ وہ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، کسی معبود کو نہیں بلاتے ہیں، وہ لوگ جو ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا قتل کرنا وہ اس کو قتل نہیں کرتے. اور وہ لوگ جو زنا نہیں کرتے ہیں، اور جو بھی ایسا کرے گا، شرک کرے گا یا قتل کرے گا یا زنا کرے گا، یہ 3 گناہ زائد ذکر کیے گئے. وہ لوگ شرک نہیں کرتے ہیں، قتل نہیں کرتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے ہیں، اور جو بھی ایسا کرے گا اس کو بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا 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 ہوتا چلا جائے گا. ضعف له العذاب یوم القیامہ. قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا اور ذلت کے ساتھ. اب یہ جو برے لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، ان کے پاس بھی ابھی موقع ہے. ان میں سے بھی جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے اور پھر نیک کام کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں. کسی نے 40 سال سے گناہ کیے، اس کے بعد پھر وہ ایمان لے آیا، اب اس نے 20 سال نیکیاں کی ہیں تو اس کو جنت بہت چھوٹی سی ملے گی، بس 20 سال کی نیکی نہیں. اگر اس نے توبہ کر لی اور اس نے 20 سال نیکی میں گزارے تو جو پچھلے 40 سال اس کے گناہوں میں گزرے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مہربانی. اور پھر اس کو اس کے عمل کے مطابق، اس کی عمر کے مطابق اور اس کی نیکیوں کے مطابق جنت میں آنا مقام ملے. تو جو لوگ توبہ کر لیں ان کے لیے کتنی خوشخبری ہے کہ توبہ کرنے کے بعد سے ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. اور ان کے گناہ خالی یہ نہیں کہ مٹ گئے، اس کا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بدلے نیکیاں مل گئی، اس پر کو ثواب کیا گیا، سوائے اس شخص کے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور پھر نیک اعمال کرے. اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے اور بہت مہربان. توبہ کی کیا شکل ہوگی؟ جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے تو اس کو پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اپنے اس گناہ پر افسوس اور شرمندگی کرے. جو گناہ کرتا تھا اس کو ندامت ہو. ایسا نہیں ہو کہ بہت فخر سے بتائے سب کو کہ میں پردہ نہیں کرتی تھی اور میں ایسے گھومتی تھی، جیسے اس کو بہت اچھا لگ رہا ہے سوچ سوچ کے کہ اور میں ایسے فیشن کرتی تھی اور ایسے باہر نکلتی تھی اور ایسے وہاں جاتی تھی اور ایسے کرتی تھی اور میں نے یہ کھایا اور وہ کھایا اور میں یہاں گئی اور میں نے ایسے کیا. نہیں، بلکہ ان باتوں کا ذکر آ جائے تو آدمی کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کو افسوس اور دکھ ہو کہ میں نے ایسے ایسے گناہ کیے، اس کا کہیں تذکرہ نہ کرے. جب اس کے دل میں یاد آ جائے ان چیزوں کی تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کہ اللہ میں نے کتنے اندھیرے میں یہ وقت گزارا تھا، کتنے میں نے گناہ کیے تھے اس طرف. بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جب واپس آ جاتے ہیں تو پھر اس پر جو پہلے کی کہانی ہوتی ہے ان کو بہت مزہ لینے کے بیان کرتے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے ایسے ایسے ڈاکے ڈالے، ہم نے ایسے ایسے قتل کیے. نہیں، یہ فخر کرنے کی اور مزے لینے کی بات نہیں ہے،
یہ جو گناہ تھے اس سے توبہ کی، اس پر ندامت کا اس افسوس کا اظہار ہونا چاہیے. تو آدمی جب توبہ کرے تو اس کے لیے اس سے پہلے جو بھی گناہ کر رہا ہے وہ اس پہ وہ اس کو ندامت کا احساس ہونا چاہیے. پہلی چیز توبہ کرنی، اس گناہ پر ندامت ہو، پھر یہ پکا ارادہ ہو آج ہو میں دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہ کی معافی مانگے اور پھر وہ آگے اس کے بدلے سے نیکی کرتے جائے. تو یہ ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اس کو جو توبہ کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف اچھے طریقے سے مکمل طور سے توبہ کرنا. اور وہ لوگ جو کہیں جھوٹی گواہی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی یہ بہت بڑے بڑے گناہ. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہر چیز کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے ایسی لوگوں کے اندر دل میں اس کی بھی اہمیت ختم ہوتی. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو پوچھنا پڑتا تھا کوئی گواہی دے، کوئی گواہی دے، تو گواہی دینے سے ڈرتے. اب آپ گواہی مانگے مت کہ لوگ دینے کو تیار ہوتے ہیں. بات نکلے گی نہیں کہ جس نے تھوڑا سا شبہ بھی ہے وہ گواہی دینے کو تیار، جس کو کچھ سنا بھی ہے جس نے وہ بھی گواہی دے. اگر وہ گواہی جھوٹی ہوئی تو جب تک کہ بالکل اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا اور یقین پختہ نہ ہو تب تک کہ کوئی گواہی دینے والا کام نہیں. اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں اور جب یعنی بیکار چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت سے گزر جاتے ہیں. کھیل تماشا بکواس فضول کی مجلسیں محفلیں، جب اس طرح کی چیزوں کے پاس سے گزر ہوتا ہے تو وہاں بیٹھ کے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بہت عزت سے شرافت سے وہاں سے گزر جاتے ہیں. اور وہ لوگ جب ان کے رب کی آیات کا ذکر ہوتا ہے تو اندھے بہرے بن کے نہیں گزر جاتے. کچھ بھی پڑھا کے اندھے بہرے بن کے سن لیا انہوں نے، نہیں، وہ آیتیں ان کی دلوں تک اترتی ہیں اور ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. پھر وہ لوگ دعا مانگتے ہیں، وہ لوگ جو دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے رب تو ہمارے بیویوں میں سے، ہمارے بچوں میں سے، ہماری اگلی نسلوں میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں خوشیاں عطا کر دے اور تو ہمیں نیک لوگوں کا رہنما اور سردار بنا دے. اس سے اوپر جب تہجد میں دعا مانگ رہے تھے تو دوزخ کے عذاب سے بچنے کی اور اپنی آخرت کی دعا مانگ. اور اب یہاں جو دعا مانگ رہے ہیں وہ اپنی بیوی بچے اور اپنی اگلی نسلوں کے لیے دعا مانگ. اور یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں نیک لوگوں کا رہنما بنا. اس لیے کہ رہنما ہر ایک کے ہوتے ہیں، کھلاڑیوں کے رہنما ہوتے ہیں، فلم اسٹار کے رہنما ہوتے ہیں، ہر ایک کے قائد اور رہنما ہر ایک ہوتے ہیں. جھوٹ بولنے والوں کے ہوتے ہیں، ڈاکہ ڈالنے والوں کے رہنما ہوتے ہیں، بدکاری کرنے والوں کے بھی رہنما ہوتے ہیں، بدگوئی کرنے والوں کے بھی، فساد مچانے والوں کے بھی، سب کے رہنما. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی برے کام کے لیے ہمیں رہنما نہ بنا، ہمیں کسی برے کام میں آگے بڑھنے والا اور قیادت کرنا. اللہ تعالیٰ ہماری صلاحیتوں کو نیکی کے کام پہ استعمال ہو اور ہم نیک لوگوں کے رہنما بنیں، نیک لوگوں کے مشیر اور ان کے معاون بنیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی فطرت میں، ان کی طبیعت میں قیادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بناتے ہیں، وہ جہاں رہتے ہیں بچپن سے ہی سب بچوں کو آگے آگے لے کے آگے آگے چلتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں جو پیچھے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، ان سے کہو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کھڑے ہو. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو خود کہتے ہیں تم بیٹھو، تم کھڑے ہو، تمہیں نہیں کھیلنا ہے، تمہیں کھلائیں گے تمہیں نہیں کھلائیں گے. ایسے کچھ بچے، ان بچوں کی بہت اچھی طرح تربیت ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے اندر صفت ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے قیادت کی. اگر وہ بری صحبت میں گئے، برے میدان میں گئے، اگر وہ برے میدان میں بھی دین سے اگر ہٹ گئے، دین سے دور ہو گئے تو وہ اس کام میں لوگوں کو آگے بڑھاتے. اگر وہ دین کی مخالفت کرنے والے ہو گئے، اگر نماز کا مذاق اڑانے والے ہو گئے تو وہ کمزور بچوں کو نماز مذاق اڑا کے نماز سے دور کرتے. اگر وہ پردہ نہیں کرنے والے ہوئے تو جو کمزور لڑکے ہوں گے ان کا مذاق اڑا کے ان کو پردے سے دور کرنا. تو جو بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر قائدانہ صلاحیت کی، ان کی تو بہت زیادہ فکر اس بات کی ہونا چاہیے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلے. ان کے لیے بہت دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تو نے میرے بچوں کو اگر قائدانہ صلاحیت دی ہے تو اس کی قیادت حق کے راستے میں ہو، دین کے راستے میں ہو، تیرے لیے ہو، تیرے نیک بندوں کے لیے. اور جو بچے ہمارے کمزور ہیں اگر ان کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رہنما، بہترین دوست، بہترین ساتھی عطا، ان کو کوئی ایسا ساتھی ایسا رہنما نہ مل جائے جو ان کو گمراہ کرنے والا. وہ لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اے رب تو ہماری بیوی بچوں ہماری اگلی نسلوں میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں خوشیاں عطا کر اور ہمیں نیک لوگوں کا رہبر اور رہنما بنا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے بدلے میں بالا خانے ملیں گے، محل ملیں گے. اس وجہ سے
صبر کی وجہ سے کہ وہ حق پر جمے رہے اس کے لیے جو بھی تکلیفیں ہوئی, جو مسائل آئے, جو بھی آزمائش آئی, سب کچھ برداشت کرتے رہے اور حق پہ ڈٹے رہے. ان لوگوں کو جنت میں دعائیں ملیں گی, زندگی اور سلامتی کی دعائیں ملیں گی, ہمیشہ اس میں رہیں گی, بہترین ٹھکانہ اور بہترین جگہ. اوپر برے لوگوں کا ذکر آیا تھا, بہترین ٹھکانہ اور بہترین جگہ, پھر یہاں بدترین ٹھکانہ اور بدترین جگہ گنہگاروں کے لیے, اور یہاں نیک لوگوں کے لیے جنت ہوں گے, بالا خانے اور محل ہوں گے, اور یہ ان کے صبر اور ان کی نیکی کی وجہ سے ملے گا. وہاں ان کو دعائیں ملیں گی, اور یہ بہترین عمدہ قیام کا عمدہ ٹھکانے اور عمدہ مستقبل. آپ کہہ دیجیے میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ تھی. اگر تمہیں دین کی دعوت درد نہیں دینا ہوتی, اگر تمہیں حق کی طرف نہیں بلانا ہوتا, اگر تمہاری اپنی فریادیں نہ ہوتی, جو مصیبت میں پڑتے ہو تو پکار کے اللہ تعالیٰ کو دعا کرتے ہو, اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی یا تمہیں حق کی طرف دعوت نہ دینا ہوتی تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. تم نے تو جھٹلا ہی دیا نا, اور اب وہ عذاب جو ہوگا وہ تمہیں چپک کر رہے. تم لوگوں نے جھٹلا دیا ہے اور تمہیں عذاب آنے ہی والا ہے. اور یہ نظامہ جو ہے, جب یہ بات آئی جلدی ہی وہ عذاب تمہیں آئے گا. اس کے بعد جنگ بدر ہوئی, اور جنگ بدر میں بہت سارے جو اس میں جن کا ذکر ہے, جن کی طرف اشارہ ہے, بہت بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے. تو اس کے بعد مفسرین اس کی تفصیل نظامہ کی جنگ بدر کرتے ہیں, اور جنگ بدر کا نام نظامہ رکھ گیا تھا, اور جو لوگ اس میں گئے تھے وہ ان کو کہا تھا کہ وہ نظامہ کا شکار ہو گئے, یعنی ان کو عذاب مل گیا جس سے ان کا غالب ہے. تو وہ ایک عذاب تھا دنیا میں جنگدان تھا. یہاں یہ سورہ مکمل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہم کو فائدہ اٹھانے, ہدایت حاصل کرنے والا بنائے, اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.